جرمنی میں چانسلر کا منصب ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں وزیر اعظم کا منصب۔ اینگلا مرکل 16 برس جرمنی کی چانسلر رہیں۔ وہ 4 مرتبہ الیکشن جیت کر چانسلر کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ وہ چاہتی تو شاید 5ویں مرتبہ بھی جرمنی کی حکمران بن سکتی تھیں، لیکن صحت کے مسائل اور کچھ دیگر وجوہ کی بنا پر انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ ان کی پارٹی کرسچین ڈیموکریٹک یونین، جس کی وہ سربراہ تھیں اور جس کے پلیٹ فارم سے وہ سیاست میں حصہ لیتی تھیں، اس کی قیادت سے وہ پہلے ہی مستعفی ہو چکی ہیں۔ آثار بتاتے ہیں کہ اینگلا مرکل در حقیقت سیاست سے ہی ریٹائرمنٹ لے رہی ہیں، حالانکہ سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ سیاست سے ان کے دور ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی بھرپور سرگرمی سے حصہ لیتی ہے، لیکن اس بار یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اینگلا مرکل کی پارٹی UDC جو انتخابی مہم چلا رہی تھی، اینگلا مرکل نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ وہ اپنی پارٹی کی نئی صدر کے سیاسی معاملات میں بھی قطعی کوئی مداخلت نہیں کر رہی۔ جرمنی میں عام طور پر چانسلر ہی حکمران جماعت کا سربراہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بیک پک دونوں عہدے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اینگلا مرکل 16 سال تک کی اپنی چانسلرشپ کے دوران اپنی قدامت پسند جماعت UDC کی قائد بھی رہیں، لیکن ان دنوں پارٹی میں یہ بحث چل رہی ہے کہ پارٹی کا سربراہ جب ملک کا سربراہ بھی بن جائے تو دنیا کے بہت سے ممالک کی روایت کے مطابق جرمنی کے چانسلر کو بھی پارٹی لیڈر کا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اینگلا مرکل نے اس بحث کا کوئی نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی پارٹی کی صدارت چھوڑ دی اور اب وہ چانسلر کا منصب بھی چھوڑ چکی ہیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اینگلا مرکل اتنے طویل عرصے تک اپنی پارٹی کی قائد اور ملک کی سربراہ رہنے کی وجہ سے اتنی غیر مقبول ہو چکی ہوں گی کہ انہوں نے دونوں عہدوں سے دستبردار ہونے میں ہی عافیت جانی ہوگی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے ملک میں اس قدر مقبول ہیں کہ پچھلے دنوں جب ان کے پارٹی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ سامنے آیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ آئندہ چانسلرشپ کی بھی امیدوار نہیں ہوں گی، تو پورے ملک میں لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک روز مقررہ وقت پر 6 منٹ کے لیے جو جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا۔ جو لوگ گھروں میں موجود تھے وہ گھروں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو گئے، سڑکوں پر چلتی گاڑیاں رک گئیں، جو لوگ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے وہ وہیں رک گئے۔ شاپنگ مالز اور دکانوں میں لوگوں نے 6 منٹ کے لیے خریداری ترک کر دی۔ ریسٹورنٹس اور کلبوں وغیرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان سب لوگوں نے اینگلا مرکل کو غائبانہ سلوٹ کیا، ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ جن کو عقیدت بھرے کچھ گیت یاد تھے انہوں نے وہ گیت گائے۔ دنیا میں شاید یہ پہلی مثال تھی کہ کسی ملک کے عوام نے سرکاری ہدایات اور انتظامات کے بغیر خود اپنی مرضی سے اپنے رخصت ہوتے ہوئے حکمران کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عوام کا یہ اظہار عقیدت بلا وجہ نہیں تھا۔ اینگلا مرکل میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں اور ان کا طویل دور حکمرانی عوام کے لیے اتنا خوشگوار ثابت ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے ایسی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اینگلا مرکل نے بڑی بڑی باتیں کرنے، خواہ مخواہ کے بلند بانگ دعوے کرنے اور خود کو دنیا کی سب سے بڑی بقرات ثابت کرنے کی بجائے اپنے ملک کے عوام کی بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے جو کچھ بھی کیا، خاموشی سے سر جھکا کر کیا۔ محض منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھتے وقت اخبارات میں لمبے چوڑے اشتہارات نہیں چھپوائے، ٹی وی پر لمبی لمبی تقریریں نہیں کی، ہر روز ہر ٹی وی چینل کے ہر نیوز بلیٹن میں آ کر عوام کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ اور اگر ملک کی قیادت کے لیے ان جیسی نجات دہندہ میسر نہ آئی ہوتی تو عوام نہ جانے کون سے گھڑے میں گر چکے ہوتے۔ انہوں نے اپنے سے پہلے کے قائدین کے گناہوں کی طویل فہرستیں بھی روزانہ ٹی وی پر پڑھ پڑھ کر عوام کو نہیں سنائیں۔ وہ 16 سال تک بس خاموشی سے اپنے ملک کے 8 کروڑ عوام کے لیے کام کرتی رہی، ایسے کام جن کا انہوں نے قطعی ڈھنڈورا نہیں پیٹا، لیکن دنیا خود بخود ان سے آگاہ ہوتی چلی گئی۔ دنیا نے از خود انہیں دی لیڈی آف دا ورلڈ کا خطاب دیا، یہاں تک کہا گیا کہ وہ اکیلی 60 لاکھ افراد کے برابر ہیں۔ اپنے دور میں انہوں نے اپنے ملک کو یورپ کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی معیشت بنا دیا۔ حالانکہ وہ کوئی معاشی ماہر نہیں ہے، تعلیم کے اعتبار سے وہ ایک سائنسدان ہے، لیکن انہوں نے یقیناً اپنی کابینہ میں جو لوگ منتخب کیے ہوں گے اور پھر جس طرح ان سے کام لیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو مزید بہتری کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوئی ہوں گی۔ ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں آ رہا ہے اور یورپی یونین کی پس پردہ صدر بھی انہیں ہی قرار دیا جاتا
رہا ہے۔ ان کے 16 سالہ دور اقتدار میں ان پر بدعنوانی کا کوئی الزام آنا تو درناک، ان کے کسی منصوبے کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ کسی اعتبار سے غلط، متنازع یا ملک کے لیے بے فائدہ تھا۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار، شناسہ یا دوست کو کسی معمولی سے عہدے پر بھی نہیں رکھا۔ وہ کبھی ایسی تقریب میں مہمان خصوصی نہیں بنی جہاں ان کے کارنامے گنوائے گئے ہوں، ان کی مدح سرائی کی گئی ہو یا انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہو۔ انہوں نے کبھی اپنے سے پہلے برسر اقتدار رہنے والوں کی برائی نہیں کی۔ ان کے دور اقتدار میں جرمنی کی معاشی حیثیت روز بروز پہلے سے بہتر ہوتی چلی گئی، لیکن ان کی اپنی تنخواہ اوسط درجے کے کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کے برابر تھی۔ ان کا کوئی محل نما مکان یا ولا تو درناک سرے سے کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ کوئی پرتعیش کار، کوئی جہاز، کوئی یاٹ، کوئی جزیرہ ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ چانسلر بننے سے پہلے وہ جس اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں ابھی تک اسی میں رہتی ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے۔ ان کی وارڈروب میں چند ملبوسات ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کئی سال پرانے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وہ پرانی طرز کے ایک سفاری سوٹ نما لباس میں نظر آتی ہیں۔ یہ بہت پرانے ڈیزائن کا لباس ہے، لیکن دنیا کے ایک مشہور ڈیزائنر نے اس میں معمولی سی تبدیلیاں کر کے یہ کہہ کر اس کو لانچ کیا کہ جرمنی کی چانسلر یہ لباس پہنتی ہیں تو راتوں رات ڈیزائنر ڈریس بن گیا۔ دنیا میں بہت سی وزیر، سفیر قسم کی خواتین یہ لباس زیب تن کرنے لگیں۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران کسی خاتون صحافی نے میڈیا کے 20 نمائندوں اور بہت سے دیگر اہم افراد کی موجودگی میں اینگلا مرکل سے پوچھ لیا، آپ اکثر اسی لباس میں نظر آتی ہیں، کیا آپ کے پاس اور کپڑے نہیں ہیں؟ اینگلا مرکل نے شرمندہ یا ناراض ہوئے بغیر متانت سے جواب دیا، میں سرکاری ملازم ہوں، کوئی فیشن ماڈل نہیں کہ روز نت نئے ملبوسات میں نظر آؤں۔ ایک اور پریس کانفرنس کے دوران اینگلا مرکل سے ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا، آپ کے گھر میں کھانا پکانے، صفائی کرنے اور دیگر کاموں کے لیے کتنی ملازمائیں ہیں؟ ایک بھی نہیں، اینگلا مرکل نے جواب دیا، میں اور میرے شوہر اپنے سارے کام ہمیشہ سے خود ہی کرتے آ رہے ہیں، ہمیں ملازماؤں کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک اور صحافی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کپڑے کون دھوتا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ دونوں مل کر دھوتے ہیں، اینگلا مرکل نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں کپڑے جمع کرتی ہوں، مشین میں ڈالتی ہوں، میرے شوہر مشین چلاتے ہیں، یہ کام ہم عام طور پر رات کو کرتے ہیں کیونکہ اس وقت بجلی کے نظام پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے اپارٹمنٹ کی دیواریں ذرا موٹی ہیں، ہماری واشنگ مشین چلنے سے ہمارے پڑوسی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اینگلا مرکل نے اس صحافی سے کہا، میں تو سمجھی تھی کہ آپ مجھ سے ہماری حکومتی پالیسیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کامیاب جا رہی ہیں یا ناکام، لیکن آپ تو گھر میں ملازمین ہونے نہ ہونے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اینگلا مرکل کا اپارٹمنٹ ویسے ہی ہے جیسا عام طور پر جرمنی میں مڈل کلاس لوگوں کا ہوتا ہے، 2 بیڈ روم کا ہے، بہت کشادہ یا پرتعیش ہرگز نہیں ہے۔ اینگلا مرکل کو خوشی ہے کہ وہ اپنے 16 سالہ دور حکومت میں اپنا نہیں اپنے ملک کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ان کے عوام کی معاشی حالت اس وقت سے کہیں بہتر ہے جب وہ اقتدار میں آئی تھی۔ تمام یورپی ممالک میں مضبوط ترین اور وسیع ترین معیشت جرمنی کی ہے، اور یہی وہ ہدف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اینگلا مرکل کام کر رہی تھی۔ وہ جرمنی کی پہلی خاتون چانسلر ہیں۔ فطری سی بات ہے کہ اینگلا مرکل جیسے حکمرانوں کے بارے میں پڑھ کر ہم پاکستانیوں کا ذہن اپنی سیاست، اپنے سیاسی رہنماؤں اور حکمرانوں کی طرف ضرور جاتا ہے کہ ہماری قسمت میں ایسے بے غرض اور بے لوث حکمران کب آئیں گے۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔